یکدرگیر و محکم گیر، اسلام کا معاملہ اختیار کیجیے اور پورے طریقے سے جم جائیے. واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم، ڈٹ جائیے اس پر جیسے کہ آپ کو حکم ہوا ہے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. تیسری بات یہ کہ ایئر فورس میں یہ میں نے وہاں بھی پڑھ کر سنایا تھا سرکولر، اس لیے کہ معلوم ہوا کہ اس کی کوئی نفی کر دی تھی کسی نے سرسری طور پر. ایئر فورس میں یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ آفیسرز اور ایئر مین کادر میں کسی داڑھی والے کو شامل نہ کیا جائے. یہ بھی ایک علامت کے طور پر بات ہے. داڑھی ظاہر بات ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، سنت موقدہ ہے کہ اللہ کا ایک نوجوان جو ہے وہ داڑھی رکھتا ہے. یہ ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی کہ وہ ایئر فورس کے اندر نہ فلائنگ میں جا سکتا، نہ ایئر مین ہوگا، نہ آفیسر ہوگا. کیوں؟ لیکن یہ کہ چونکہ کہہ دیا گیا تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو پھر مجھے ہمارے کچھ دوستوں نے باقاعدہ یہ فیکس کیا ہے، میرے پاس یہ موجود ہے. ایکسٹریکٹ فرام منٹس آف دی PSO میٹنگ ہیلڈ آن 5 جون 2000، ریفرنس نمبر AHQ 553، کمانڈ ڈیٹڈ 12 جون. CAS Direct, paragraph number 9C. Appropriate instructions be issued by the training branch to all concerned on the already decided policy on beard. Candidates having beards are not to be inducted in officers and airmen cadre. However, while in service, officers or airmen could seek permission to grow beards as per the prevalent procedure. اس وقت بھی کوئی ہوگا قانون کی اجازت لی جا سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ بنیادی طور پر اس کو ڈسکوالیفیکیشن قرار دینا یہ کس اعتبار سے درست ہے. لہذا اس پر بھی ہمیں احتجاج کرنا ہے، اس لیے کہ ان چیزوں میں ہمارا فرض یہ ہے کہ جو بات اچھی ہے اس کو ہم اچھا کہیں گے، تعریف کریں گے. جو قابل مبارکباد کام آپ کریں گے مبارکباد دیں گے، لیکن اگر آپ کا کوئی قدم غلط ہوگا تو اس کو بتا دینا اور اس کو متنبع کر دینا بھی ہمارے نزدیک اتنا ہی بڑا فرض ہے، اتنا ہی اہم ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو پہلی بات تو میں نے آج آپ کو اس آیت کے حوالے سے ہی عہد یاد دلائی ہے کہ ہم نے یہ پاکستان لیا تھا اللہ سے ایک عہد لے کر. تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی، پورا کرو میرے عہد کو. اوفوا بعہدکم، پھر میں اپنا عہد تم سے پورا کروں گا. پھر جو اس ملک کو اللہ تعالیٰ کا مقام حاصل ہوگا، پھر یہ خلافت کے احیاء کا نقطۂ آغاز بنے گا، پھر یہ پوری عالم انسانیت کے لیے لائٹ ہاؤس بنے گا جیسے کہ قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے فرمایا تھا. ورنہ ایک نیشن سٹیٹ ہے اور وہ بھی کمزور ہوگی، اس لیے کہ نیشن سٹیٹس دوسری جو ہے ان کے ہاں کوئی دوسری چیز موجود ہے جو نیشنلزم کو مضبوط کرنے والے، ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں. اب ہندوستان میں بھی زمین، دھرتی ماتا، اب یہ جو ایک ٹیریٹوریل نیشنلزم ہے یہ مضبوط ہے اور ان کے لیے ہے. ہمارے ہاں تو کوئی نہیں. زمین ہر ملک کے ماس کے ملک خدا باس. اسلامک کلچر جو ہے وہ ارتھ روٹڈ ہے ہی نہیں، زمین کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، اس کا تو آفاقی آؤٹ لک ہے. ہر ملک کے باس کے ملک خدا باس. ہمارے تو نبی نے بتایا ہے کہ اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد قرار دے دیا ہے. ہر جا کنیم سجدہ بداس کا رسد، جہاں چاہو سجدہ کرو، اللہ کی جناب میں وہ پہنچ جائے گا. پوری زمین کو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دیا. تو اس حوالے سے اوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فرہبون. دیکھو اوروں سے نہ ڈرو، مغرب کیا کہے گا، امریکہ کیا کہے گا. یہاں کے جو یہ دانشور ہیں جو کہ پرورٹڈ ہے، میں سمجھتا ہوں در حقیقت وہ کہتے مولویوں کو کہ وہ پرورٹڈ ہے، اصل میں پرورٹڈ وہ خود ہیں. انہیں پاکستان چھوڑ کے چلے جانا چاہیے اگر انہیں پسند نہیں ہے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ قائد اعظم کے 11 اگست کے جملے کو لے کر یہ جو جسٹس منیر نے پوری کتاب لکھ دی. اب کاوس جی اسی کے اوپر ساری اپنی بحث جو ہے 5 قسطیں جو ہے اس کے اوپر بیان کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ قائد اعظم کے سن 37 سے لے کر سن 47 تک اور اس کے بعد بھی باقی بیانات کہاں جائیں گے؟ کیا یہ چیز جو ہے زیرو بن کر سب کو زیرو کر دے گی؟ اس کی ایک تعویل ہے، اس کی توجیہ ہے، وہ میں نے کی اپنی کتاب میں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ واحد بات نہیں ہے. سوال پھر ایک اور بات ہے، کیا قائد اعظم تنہا پاکستان بنا سکتے تھے اگر قوم ساتھ نہ دیتی؟ قائد اعظم کتنے ہی بڑے لیڈر صحیح، لیکن لیڈر بےمانی ہوتا ہے اگر عوام اس کے ساتھ نہ ہو. لیڈر وہ بہت بڑے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، سیاستدان بہت بڑے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، وکیل بہت ماہر تھے، اس میں کوئی شک نہیں، صاحب کردار انسان تھے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. میرا تو جو ایک چیپٹر ہے
یہ جو احتکام پاکستان نامی کتاب ہے، اس میں قائد اعظم کی معجزانہ شخصیت یہ ہے عنوان اس چیپٹر کا۔ وہ اس قدر اسٹریٹ فارورڈ انسان تھا کہ اس نے کبھی مذہبی لبادہ اپنے اوپر اوڑھا ہی نہیں۔ اس نے کبھی بھی مسلمانوں میں پاپولر ہونے کے لیے مذہبی لبادہ نہیں اوڑھا، جو کچھ تھا کھلم کھلا تھا۔ انگریزی لباس ہے، انگریزی بود و باش ہے، رہن سہن ہے۔ انہوں نے تو کبھی بھی منافقانہ انداز کے اندر جو اپنے آپ کو مذہبی آدمی بنانے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن یہ کہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا تھا، کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ کیا وہ صرف دھوکہ دینے کے لیے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قائد اعظم کی یہ بات صحیح نہیں، کے بارے میں یہ بات صحیح نہیں۔ البتہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو سن 46 میں پوری ہندوستان کی مسلم قوم جو جمع ہو گئی مسلم لیگ کے جھنڈے چلے، وہ کس بنیاد پر تھے؟ وہ ہے فیصلہ کن شے، وہ انہوں نے بنایا ہے۔ تنہا کوئی لیڈر کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیڈر کا اپنا مقام ہوتا ہے، لیکن لیڈر کے ساتھ جب تک کہ قوم نہ ہو، لوگ ساتھ نہ دیں، تو لیڈر جو ہے وہ کوئی اچیومنٹ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے اصل میں تو پرورٹڈ وہ لوگ ہیں، ساری جو ہے ان کی سوچ غلط ہے، پاکستان کی نفی کے اوپر منتج ہونے والی سوچ ہے۔ دوسری بات ہے تلبیس الحق بالباطل۔ یہ جو کام حجی صاحب جو کچھ کر رہے ہیں، حق کے اوپر باطل کا ملمہ چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ دیکھو، حق پر باطل کا لباس نہ اڑھا دو، ملمہ نہ چڑھا دو، حق کو ڈھانپنے کے لیے۔ پاکستان کا جینیسس، پاکستان کا وجود میں آنا، 1906 میں مسلم لیگ کا قائم ہونا، 1930 تک اس کی جد و جہد کا ایک خاص انداز، 1930 کے الہ آباد کے سیشن میں قائد علامہ اقبال کا تاریخ ساز خطبہ، جس نے مسلم نیشن ہوڈ کو فلسفیانہ سطح کے اوپر بنوایا ہے۔ ورنہ قائد اعظم کو فلسفی نہیں تھے، قائد اعظم کو مفکر نہیں تھے، کوئی مصنف نہیں تھے۔ فلسفے کی سطح پر مسلم نیشن ہوڈ کو بنوایا ہے اور اسٹ کیا تو علامہ اقبال نے کیا ہے۔ مفکر پاکستان وہ ہے، دی فلاسفر پوئٹ آف پاکستان از علامہ اقبال۔ اس حوالے سے لیکن پھر یہ کہ قائد اعظم نے، علامہ اقبال ہی تھے جنہوں نے قائد اعظم کو آمادہ کیا کہ آپ، وہ تو بالکل پریشان ہو کر، مایوس ہو کر، بددل ہو کر مسلمانان ہند سے، ایک تو ہندو سے بددل ہوئے کہ ان سے انصاف کی کوئی توقع نہیں، دوسرے مسلمانوں سے بددل ہو گئے کہ ان کے جو قائدین ہیں ان کا حال یہ ہے کہ صبح کو جو بات مجھ سے کرتے ہیں شام سے پہلے پہلے جا کے گورنر کو بتا دیتے ہیں۔ ایسی قوم کی میں قیادت کیسے کروں؟ ناقابل اعتماد۔ وہ تو جا کر مایوس ہو کر بیٹھ گئے تھے، اپنی پریکٹس جو ہے انگلینڈ میں شروع کر دی تھی۔ قائد اعظم کو آمادہ کرنا، یہ احساس دلانا کہ اس وقت مسلمانوں نے ہند کی کشتی کو آپ کی ضرورت ہے، نا خدا چاہیے وہ آپ ہے، تو ان کو واپس بلایا ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہے علامہ اقبال کبھی قائد اعظم سے ملنے نہیں گئے، قائد اعظم علامہ اقبال سے ملنے گئے ہیں۔ ان کے بیکلوڈ روڈ کا جو ان کا جو مکان ہے وہاں پہنچے ہیں، وہ ابھی تک کرسیاں جو ہے جو کی تو انہوں نے ایک میوزیم کی شکل میں سنبھال کے رکھی ہوئی، جہاں قائد اعظم بیٹھے تھے اور علامہ اقبال بھی تھے۔ اور یہ کہ انہوں نے جس طریقے سے پھر علامہ اقبال کو مانا ہے فکری اعتبار سے اپنا رہنما، یہ سب اور ریکارڈ ہے۔ اس حوالے سے یہ سب تلبیس جو ہو رہی ہے، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف زوردار آواز اٹھنی چاہیے۔ ان دانشوروں کے خلاف جو ہے وہ عوامی رد عمل آنا چاہیے سامنے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی باتیں ٹھیک ہے۔ عام طور پر ہمارے عوام جو ہے وہ انگریزی جو ہماری صحافت ہے اس کو وہ نہیں پڑھتے۔ انگریزی جاننے والے لوگ ایک خاص طبقہ ہے ہمارے ہاں، اسی کے اندر وہ چیزیں گردش کرتی ہیں۔ وہ ایلیٹ ہے کہہ لیجیے انہیں، وہ ایلیٹ اس اعتبار سے کہ وہ جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، سول ملٹری جو اوپر کے کادرز ہیں اس کے اندر وہی لوگ ہیں، اور بزنس مین بھی ہے تو وہی ہے تقریباً۔ تو اس حوالے سے یہ فکر جو ہے اس حلقے کے اندر پھیل رہی ہے بری طرح۔ لیکن یہ کہ عوامی سطح پر اس قسم کی کوئی بات جو ہے وہ موجود نہیں ہے، لیکن ضرورت اس بات کی، ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی خصوصی سیل ہم بنائیں کہ انگریزی صحافت جو ہے اس میں بھی جا کر ہم ان چیزوں کا توڑ کریں اور اس کا جو ہے وہ جواب دیں مدلل طریقے سے۔ کچھ ہم نے کوشش کی بھی ہے، کچھ چیزیں شائع ہوئی بھی ہے جواباً کچھ خطوط کی شکل میں، لیکن اس کا تو اس سے زیادہ بڑے سطح پر جو ہے ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ آخری آیت جو ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، دیکھو نماز قائم کرو، زکات ادا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ میں اس آیت کو آج کوٹ کر رہا ہوں خاص طور پر وارکعوا مع الراکعین کے حوالے سے۔ ہمارے پڑوس میں ایک قوم جھک گئی ہے اللہ کے سامنے، طالبان۔ انہوں نے اللہ کے دین، اللہ کی شریعت کو بالا ترین کر کے اسے قائم کیا ہے۔ ٹھیک ہے کچھ تنگ نظری ہے،
جو اقبال نے کہا تھا کہ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کب کوشت ہے لیکن بے ذوق نہیں رائی. میں اسی کہہ رہا ہوں کہ کوئی تنگ نظر تو ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کا جذبہ غلط نہیں ہے. جذبہ مذہب کا ہے، دین کا ہے، اگرچہ تنگ نظری ہے ان میں، لیکن یہ کہ ہمارے لیے، ہمارے وجود کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ رجیم نے اس حقیقت کا صحیح ادراک کیا ہے کہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہمارے افغانستان، طالبان کے افغانستان کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلقات کا ہونا لازم ہے. ورکعوا مع الراکعین، وہ جھک گئے ہیں تم بھی جھکو، شریعت کو نافذ کرو، تم بھی ان کے ساتھ آؤ تاکہ صحیح جوڑ ملے. میں تو خیر کون سنتا ہے فغان درویش، میری بات تو وہ درویش کی ہے ایک کہ جو اس میں کارخانے میں توتی کی آواز ہے. میں تو بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں، آپ کے علم میں ہے کہ کنفیڈریشن ہونا چاہیے پاکستان اور طالبان کے افغانستان میں. لیکن یہ کہ اب بہت خوشی کی بات مجھے ہوئی تھی جب ڈاکٹر جاوید اقبال، پسر اقبال، وہ جب ہو کر آئے ہیں افغانستان اور وہاں کے مشاہدات کے نتیجے میں انہوں نے یہ بات کہی، بڑی تاریخی بات ہے کہ اگر چند ایک اور مسلمان ملکوں میں وہ نظام قائم ہو جائے جو طالبان نے افغانستان میں کیا ہے تو اسلام پوری دنیا میں چھا جائے گا. اور یہ بات 100% صحیح ہے. وہ امن کا گہوارہ جیسے بن گیا ہے، جہاں پہ یہ کہ ہر وقت بد امنی تھی، خوف تھا، اندیشے تھے، اور جس طریقے سے اسلحہ سے انہوں نے اپنے معاشرے کو پاک کیا، واقعہ یہ کہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اور اسلامی جو تعزیرات ہیں، سزائیں ہیں، حدود ہیں، یہ ان کی برکت ہے جس کے نتیجے میں جرم ختم ہو جاتا. تو یہ جا کے آ کے کہی یہ بات ایک فلسفی ہے، PhD ہے فلسفے میں ڈاکٹر جاوید اقبال. یہ سر اقبال ہونا ان کی جو ہے ایک ایکسٹرا اضافی جو ہے وہ بھی ایک کوالیفیکیشن ہے، یقیناً ہے. اس حوالے سے یہ کہ ان کی بات، اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان، افغانستان، ایران کا کانفیڈریشن ہونا چاہیے، تو میری بات تو ظاہر بات ہے کہ اس میں وزن نہیں تھا. میں نے ان سے جا کے ان سے مبارکباد دی تھی کہ آپ نے جو یہ بات کہی ہے تو یقیناً اس کے اندر وزن ہے، اور ذرا میدان میں آئیں، کھلیں. مجھے معلوم ہوا جب میں امریکہ میں تھا تو ایک کسی نے مضمون بھی لکھا تھا ان کے اس قول پر، اس کی مجھے بھی وہاں پر کٹنگ بھیجی گئی تھی فیکس کے ذریعے سے. تو یہ بات جو ہے بڑی اہم ہے کہ ہمیں ورکعوا مع الراکعین، تاکہ ہمارا جو ہے افغانستان کے ساتھ، طالبان کے افغانستان کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو، قریبی ہو اور صحیح جوڑ ملے. پھر ورنہ اگر یہاں پر وہ اسلامی قوانین نہیں ہے، وہاں اسلامی قوانین ہو تو جوڑ کیسے ملے گا؟ کچھ نہ کچھ ہم آہنگی تو ہونی چاہیے نا، تبھی ہوگا. اگرچہ یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ طالبان کو بھی اپنے ہاں ذرا تنگ نظری کا کچھ علاج کرنا چاہیے تھوڑا سا. اب یہ جو حادثہ ہوا ہے پاکستان کی فٹ بال ٹیم کے سربردی، بھئی اول تو بات یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے اجنبی غیر ملک کے لوگ تھے. آپ اپنا ملک، اپنے ملک کے لوگوں کے اوپر تو اپنا قانون نافذ کریں جیسے بھی چاہیں، لیکن یا تو کہہ دیں کہ باہر سے کوئی آئے نہ یہاں پر، لیکن اگر کوئی آتا ہے تو ان کے ساتھ یہ سلوک صحیح نہیں. اور پھر یہ کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ انہیں نوٹس دیا جاتا کہ سب ہمارے قانون کے مطابق آپ نکریں پہن کر سامنے نہیں آ سکتے باہر، آپ جائیے اور جا کر اپنا لباس سب دیکھیے. لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ شاہ سے زیادہ بڑھ کر شاہ کے وفادار، تو جو بھی حکومت ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ نیچے جو پولیس والے ہیں وہ کہیں زیادہ جوشیلے ہیں، ان معاملات کے اندر زیادہ تنگ نظر ہیں، انہوں نے پکڑا اور ان کے جو سر مڑوا دیے. اب یہ کام جو ہے یہ اچھا نہیں ہے. انہیں نوٹس دیتے، کہتے کہ جائیے، واپس جائیے، اپنا لباس بدل کر آئیے. ہمارے قانون میں آپ یہ نکریں جو ہے، اس لیے کہ سطر جو ہے انسان کا، مرد کا سطر وہ گھٹنے سے نیچے تک ہے. اگر آپ کی رانیں کھلی ہوئی ہیں تو آپ نے گویا کہ اپنا سطر ڈھانپا ہوا نہیں ہے. اسلامی قانون یہی ہے، یہی ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ انہیں نوٹس دیتے کہ وہ جائیں اپنا لباس بدل آئیں. بہرحال یہ کام ان سے بھی میں جیسا کہ ہے میں عرض کروں گا کہ اس کے لیے وہ بھی ذرا اپنی اس تنگ نظری کا کچھ نہ کچھ علاج کریں، کچھ نہ کچھ اس کے اندر. ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ روابط قائم کر رہے ہیں. کچھ اپنا لٹریچر بھی وہاں بھیجا ہے، خطبات خلافت کا فارسی ترجمہ خاص طور پہ اسی لیے میں نے کرایا اور وہ وہاں پر بھیجا گیا ہے تاکہ یہ کہ ان کے ہاں یہ بات پیدا ہو جائے. اور ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے بھی اور حمید مجید نظامی صاحب سے میں نے کہا ہے کہ آپ ایک اعلیٰ سطح کی کانفرنس بلائیں کہ عہد حاضر میں اسلامی ریاست کا دستوری خاکہ کیا ہونا چاہیے. اس پر لوگ آئیں، علماء بھی آئیں، خاص طور پر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی چونکہ معلوم ہوا کہ پرسنل کچھ یاد اللہ ہے کافی گہری مولانا سمیع الحق صاحب کے ساتھ، کیونکہ وہاں سے افغانستان سے واپس آ کر انہوں نے انہی کے مدرسے میں تقریر کی تھی. تو ان کو بلائیں تاکہ یہ کہ ایک تھنک ٹینک وجود میں آئے کہ عہد حاضر کی ایک ترقی پسند
اور جو روح اصل ہے اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے والی ایک اسلامی ریاست کا دستوری قانونی ڈھانچہ کیا ہوگا، اجتہاد کا اس میں کیا ذریعہ ہوگا، کس طور سے اجتہاد ہوگا، کس کا اجتہاد نافذ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے شاید کہ میری یہ تجویز جو ہے اس پر وہ عمل کریں۔ اصل میں اتفاق کی بات ہے کہ میں بھی جب امریکہ میں تھا تو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب بھی امریکہ گئے ہوئے تھے، اور یہ بھی میں آپ کو اطلاع دے دوں کہ وہاں انہیں دل کی کچھ تکلیف ہوئی اور پھر وہاں ان کی انجیوگرافی ہوئی اور انجیو پلاسٹی بھی ہوئی ہے، لیکن وہ ٹھیک تھے۔ پھر میں جا کر ان سے ملا، میں نے کوئی 300 میل کا سفر کیا جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں جا کر ان سے ملاقات کی میں نے۔ بہرحال بہت ہی اچھی ملاقات رہی ہے، اور یہاں بھی انشاءاللہ تعالی یہ بات میں اب آگے بڑھاؤں گا، اگرچہ ابھی میں واپس آ کے ان سے رابطہ نہیں کر سکا ہوں۔ بہرحال یہ ہے میرے نزدیک ان تینوں آیتوں کے حوالے سے میری آج کی گفتگو۔ اوفو بعہدی اوف بعہدی، اللہ سے کیا ہوا ہے پورا کرو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، صرف مجھ سے ڈرو، صرف میرا تقویٰ کرو، نہ امریکہ کا، نہ UNO کا، نہ IMF کا، نہ ورلڈ بینک کا، نہ یہاں کے جو پرورٹڈ دانشور ہیں ان کا، اور یہ کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کے اوپر باطل کا ملمہ نہ چڑھاؤ، حق کو مت چھپاؤ جانتے بوجھتے۔ کون نہیں جانتا پاکستان کے جینیسس کو، یہ جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ورکاؤ مار رہا ہے، جھکو جھکنے والوں کے ساتھ۔ بس آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، ایک افسوسناک سی بات ہے، میرے کلاس فیلو تھے ڈاکٹر قمر الرحمان نیازی صاحب، ان کے صاحبزادے اکلوتے بیٹے ہیں وہ، معلوم ہوا مجھے، میرا تعارف پہلے نہیں تھا۔ میں جب آیا تو مجھے ایک کالم ان کا لکھا ہوا جو چھپا تھا نیشن میں، وہ مجھے کسی صاحب نے لا کر دیا، میرا بھی تذکرہ تھا۔ وہ یہیں پر جمعے کے لیے آیا کرتے تھے ڈاکٹر قمر الرحمان نیازی صاحب، لیکن یہ کہ 9 جون کے جمعے میں نے انہیں کھڑے دیکھا تھا، اور واقعتاً مجھے اب بھی میرے یعنی ذہن میں ان کا وہ نقشہ ہے کہ کچھ مایوس سے اور کچھ جیسے کہ تشویش میں ہو۔ تو ان کے صاحبزادے احمد نیازی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے جا کر کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب تو جا رہے ہیں امریکہ، اب میں اگلا جمعہ کہاں پڑھوں گا۔ تو گویا کہ ایک اس طرح کا ایک احساس ان میں تھا، لیکن افسوس یہ کہ اگلا جمعہ ان پر نہیں آیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور وہ ان کے صاحبزادے کا کہنا یہ ہے کہ ان کی تدفین کے بعد پھر ہم نے یعنی 16 تاریخ کا جو جمعہ تھا 16 کا، وہ ان کی تدفین کے بعد پڑھا، یعنی اس اگلے جمعے کی نوبت نہیں آئی۔ تو میں نے احمد نیازی صاحب سے بھی وعدہ کیا تھا اور آپ سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ ان کے لیے خصوصی دعائے مغفرت، اور اس کے بعد ذرا ابھی بیٹھے رہیے گا، مجھے خاص اعلان کرنا ہے، چند منٹ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر مجھے نروس نہ کریں، لیکن یہ کہ پہلے قمر الرحمان نیازی صاحب کے لیے دعا کریں۔